بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 703 سے لے کر 710 تک تمام احادیث تقریباً ایک ہی مفہوم کی ہیں۔ ان میں سے 703 نمبر حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھے تو جس قدر چاہے لمبی نماز پڑھے۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی نماز پڑھے تو جس قدر چاہے لمبی نماز پڑھے۔ اب اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ امام نماز کرانے والا اس کو نماز کراتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہاں پہ نماز پڑھا رہا ہے۔ اگر تو وہ ریلوے اسٹیشن ہے، لاری اڈہ ہے اور ایئرپورٹ ہے، یا اس قسم کے بس اڈے یا مسافروں کی جگہ ہیں، تو وہاں پہ اپنی نماز کو مختصر کرے اس طریقے سے کہ جو واجبات ہیں اور جو فرائض ہیں وہ ادا ہو جائیں، اور لوگ نماز باجماعت بھی پڑھ لیں اور اپنے اپنے معاملات کے اندر جو ہیں وہ مشغول ہو جائیں اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بالخصوص ایسی جگہوں کے اوپر لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، یا کسی راستے میں اتر کے سواری کے چند افراد نماز پڑھنا شروع کر دیں تو لمبی لمبی قرات کرتے رہنا، اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور جو محلے کی مساجد ہیں وہاں بھی امام صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ میرے پیچھے زیادہ نمازی کون سے ہیں، بزرگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کمزور بھی پڑھ رہے ہیں، بیمار بھی پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات گرمی ہوتی ہے، بعض اوقات حبس ہوتی ہے، کچھ انجائنا کے دل کے مریض ہوتے ہیں، انہیں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک مختصر اور جامع نماز پڑھائے جس کے اوپر لوگ خوش ہو جائیں، نماز کے فرائض اور واجبات بھی ترک نہ ہوں، نماز بھی صحیح ہو جائے۔ ہاں، جب وہ اکیلا نماز پڑھنا چاہے تو پھر وہ جس قدر طویل نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، کیونکہ ان احادیث کے اندر یہ بھی آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں کم و بیش 60 آیات کی تلاوت کی، اور دوسری رکعت میں صرف 3 آیات پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ خواتین حضور کے ساتھ شامل ہوتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے رونے کی آواز کی وجہ سے کہ مائیں نماز کے اندر مشغول ہیں اور جلد نماز سے فارغ ہوں اور اپنے بچوں کے پاس پہنچ جائیں۔ تو ان تمام احادیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نماز کے اندر جماعت کراتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مقتدیوں سے بھی گزارش ہے، کچھ مقتدی بھی ایسے ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لمبے لمبے رکوع ہوں، لمبے لمبے سجود ہوں اور لمبی آیات پڑھیں، تو ان کو باقی لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صحت مند ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ انتہائی مختصر نماز پڑھائی جائے کہ جس کے اندر معاذ اللہ فرائض اور واجبات بھی رہ جائیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اعتدال کے ساتھ جو ہے انتظامیوں کو، نمازیوں کو اور امام کو، تینوں کو جو ہے وہ مل کر اعتدال کے ساتھ نماز باجماعت کو قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔